الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، جو طلباء نے تقریریں کی وہ اور جو ہمارے معزز مہمانوں نے تقریریں کی وہ سب تقریریں ہی تھیں اور کام کی ساری باتیں تھیں، اس لیے کوئی سے وعظ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن دو تین باتیں تھیں کہ میں کہوں گا، اور ان دو تین باتوں میں ایک بات کا اور اضافہ ہو گیا جو حضرت مولانا افتخار صاحب نے فرمایا ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں۔ تو ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں بات نہیں بولوں گا، پہلے دوسری باتیں جو ذہن میں تھی میرے وہ بولوں گا۔ سب سے پہلی بات، بار بار بیان میں مدرسوں کی اہمیت، افادیت، اس کی عظمت، لاحق خطرات کے تعلق سے باتیں آئیں، تو مدرسوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ ہم نے جو پہلے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے بتلایا کہ قرآن کی حفاظت، ان کے الفاظ کی حفاظت، اس کو اکٹھا کرنے کی کتابی شکل دینے کا معاملہ، اس کو ایکسپلین کرنے کا، اس کو واضح وضاحت اور تشریح کا معاملہ، سب کچھ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی قرآن کی حفاظت کا کام نہیں فرمایا، فرشتوں کے ذمے بھی قرآن کی حفاظت کا کام نہیں فرمایا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو جلدی جلدی یاد کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے اور اس کی حفاظت میں کوتاہی ہو جائے، تو یہ آیت نازل ہوئی لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے نبی، آپ اپنی زبان کو مت ہلائیں تاکہ جلدی جلدی اس کو یاد کریں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کی جو آیاتیں نازل ہو رہی ہیں ان کو جمع کرنا اور ان کو پڑھنا پڑھانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا لازم فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھ دیں تو اس پڑھائی کی آپ پیروی کریں، میرے پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، یعنی جو فرشتہ پڑھ کے سنا رہا پورا پڑھ لے پھر آپ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پڑھائی کے بعد اس کے معنی و مطالب کی تشریح، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر، اس کو ایکسپلین کرنے کا کام بھی ہمارے ذمے ہے۔ اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں ایک فرشتے کو چنا جس کے ذریعے سے اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ پھر اسباب کے درجے میں 1,24,000 انبیاء کرام میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جن پر قرآن اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں۔ پھر قرآن کو جمع کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرایا بلکہ آپ کے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعہ کرایا۔ جمع کرنے کا کام، پڑھنے کا کام تو کرایا، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ معانی و مطالب کو سمجھانے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا، پھر صحابہ کرام کے ذریعے کرایا، پھر علماء امت کے ذریعے کرایا۔ تو اس میں یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، جن لوگوں نے قرآن کو لکھا، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے اور منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کو لکھنے والے بہت سے لوگ رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی تو وہ لکھنے کے لیے بیٹھے۔
حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لکھتے تھے، کاتب وحی تھے۔ قرآن جمع کرنے کے لیے بہت سے لوگ تھے، بہت قابل لوگ تھے، لکھنے کے لیے ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کتابی شکل بھی وہ دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کو کتابی شکل میں مدون کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، منتخب کیے گئے، چنے گئے۔ تو قیامت تک جو لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے، وہ اپنے دماغ سے، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دیتا، منتخب کرتا، سلیکٹ کرتا ہے، سلیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ پڑھنے پڑھانے کا کام مدرسے میں ہو رہا ہے، یہ کسی کی دولت سے، کسی کے دماغ سے، کسی کی سوچ کے نتیجے میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سب پوری ٹیم اللہ کی طرف سے منتخب کی گئی ہے، توفیق دی گئی ہے۔ تو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ سمجھ لے اپنا مقام و مرتبہ کہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں، کرام کا معاملہ کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے دکھ درد کو معلوم کرتے ہیں، جو مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق دیے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد کریں، ان کی فکر کریں۔ تو جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ سوچیں، سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ ان پڑھنے پڑھانے والے منتخب لوگوں کی مدد کی توفیق ان کو ملی ہے۔ یہ بات ہو گئی مدرسے کی افادیت کے تعلق سے۔ اب یہیں ایک بات اور میں کہہ دوں، بیان ہوئے، تقریر سنا ہم لوگوں نے، تو ایک بات آتی ہے، لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، کہ مت دیکھو کہنے والے کو، بلکہ یہ دیکھو کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ تو بچوں نے بیان کیا، لیکن دیکھو بیان کیا کیا انہوں نے۔ جو ایک بڑے سے بڑا خطیب بیان کر سکتا ہے، ان بچوں نے بیان کیا، اچھی باتیں بیان کی، لیکن اس میں تھوڑا سا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف، مقدمہ مسلم شریف، حدیث نمبر 13 سے لے کر کے 27 تک یہ ہے کہ کوئی حدیث بیان کرے، کوئی کتنی بھی اچھی بات بیان کرے، اس کو دیکھو، اس کی زندگی پاکیزہ ہے، نیک و صالح ہے تو اس کی باتیں لو۔ اگر اس کی زندگی پاکیزہ نہیں ہے، وہ نیک و صالح نہیں، تو اس کی باتوں کو رد کر دو۔ حتیٰ کہ ان حدیثوں میں، حدیث نمبر 13 سے لے کے 27 تک یاد کر لیجئے کہ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ان کی حدیث نہیں لیتے تھے، حدیث بیان کریں گے، کہیں گے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، پھر بھی ہم نہیں لیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں، وہ کن لوگوں سے لے کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اگر ان کی زندگی پاکیزہ ہے، جن لوگوں سے حدیث لیتے ہیں وہ بھی پاکیزہ، تو پھر ہم ان کی حدیث کو لیں گے۔ تو بچوں نے بیان کیا، بچے تھے، لیکن ان بچوں کے پیچھے اساتذہ کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، اس لیے ان کی باتیں بہت مفید تھیں، بہت مؤثر تھیں۔ تقریر کی بعد میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پروگرام ہوا، ڈیزائن ہوا، تو اس کے بارے میں جو ایک نقشہ بنایا گیا، بچے پروگرام کرتے ہیں، اس میں گھوڑا بناتے ہیں، ہاتھی بناتے ہیں، کچھ بادشاہ بناتے ہیں، راجا بناتے ہیں، تو اس میں ایک مجھے بنا دیا۔ بہت قابل لوگ موجود تھے، لیکن اس نقشے میں کہیں جس طرح سے بچے کو سجایا جاتا ہے تو نظر نہ لگ جائے، کالا نشان لگا دیا جاتا ہے، لیکن مجھے بھی صدر بنا دیا گیا۔ تو ذمہ داری کو ادا کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے۔ میں بنا دیا صدر، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تاکہ نظر نہ لگے آپ کی مجلس میں۔ آپ نے سمجھا کہ مدرسے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بات آتی ہے کہ اسلام، ایمان، دین اور مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ مدرسے ہیں۔ مدرسے نہیں ہوں گے، اسلام بھی ختم ہوگا، مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ علماء سے زیادہ ہمدرد کوئی طبقہ نہیں ہے قوم کا۔ اور مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کی افادیت ملک کے لیے غیر مفید ہے یا ملت کے لیے غیر مفید ہے، وہ انتہائی درد عقل کے دشمن ہیں، یا عداوت میں آ کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ مدرسوں کی افادیت، علماء کی افادیت اور عظمت، ان کی تعلیم کی صلابت اور متانت اور مضبوطی کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو دیکھیے کہ ملک کا سب سے پہلا وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے، اور
ضلع وطن حکومت جب بنتی ہے، راجہ مہندر پرتاپ اس کے صدر ہوتے ہیں، اور ملک کا پہلا وزیر اعظم جو ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے، وہ مولوی مولانا برکت اللہ بھوپالی ہوتے ہیں۔ یہ مولویوں کو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ ملک کا پہلا وزیر تعلیم مولوی بنتا ہے، ملک کا پہلا وزیر اعظم پرائم منسٹر مولوی بنتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں سب سے پہلے جو یونیورسٹی قائم ہوئی، وکرم یونیورسٹی، اس کو قائم کرنے کے لیے مفتی محمود نانوتوی کے صاحبزادے تھے، مولانا مسعود صاحب۔ وکرم یونیورسٹی جو اجین میں پہلی یونیورسٹی ایم پی میں قائم ہوئی، وہ مولوی نے قائم کرائی۔ جامعہ ملیہ مولوی نے قائم کرائی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مولوی نے قائم کرائی۔ کہاں کس میدان میں مولوی پیچھے ہے؟ وزارت تعلیم میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد مولانا محفوظ الرحمان نامی صاحب آئے، وزیر تعلیم وزارت تعلیم میں تھے وہ، تو کہاں مولوی پیچھے ہیں؟ یہ ہم کو شکست دینے کے لیے اور انصاف کو کمزور کرنے کے لیے، نیائے کی پرکریا کو توڑنے کے لیے مایوس کن اور حوصلہ شکن باتیں کی جاتی ہیں۔ تو مدرسہ والے ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ اب اور آگے آئیے، کچھ لوگوں کے پاس یہ بہانہ رہتا تھا کہ مدرسوں میں 10ویں 12ویں کی سند نہیں مل پاتی ہے، تو ہمارے بچے آگے کی تعلیم میں اور جو دوسرے مواقع ہیں ان میدانوں میں ہمارے بچے پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اب عوام کے پاس یہ عذر بھی باقی نہیں بچا۔ مدرسوں میں باقاعدہ 10ویں کے امتحان کا انتظام کیا جاتا ہے اور پیپر کا پریپریشن کرایا جاتا ہے۔ ملک کے تمام مدرسوں میں سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جو لوگ بچوں کو مدرسے میں اس خوف سے نہیں بھیجتے ہیں کہ وہاں 10ویں 12ویں کے ایگزام نہیں ہو پائے گا، اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا۔ اور میں بتا دوں، جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں، صرف اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہو رہا ہے آپ 7ویں 7ویں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، 8ویں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، EVS کی کتاب دیکھ لیجئے، سائنس کی کتاب، کہیں کسی بھی اسکول میں چلا جائیے، آپ مسلم اسکول میں چلا جائیے، غیر مسلم اسکول میں چلا جائیے، اعضائے تناسل اور جنائٹل آرگنز کو رنگین شکل میں وہاں چھاپا جاتا ہے کتابوں کے اندر، رنگین برہنہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ 14 سال 15 سال کی لڑکی، 15-14 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے کلاس میں، اور ٹیچر ان کو ایکسپلین کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ آرگنز کس طرح سے کام کرتے ہیں اور جنسی خواہشات کب ایسا ہوتے ہیں، ضرورت کیا ہے، لیکن ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ انسان بندر تھا، بندر کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ انسان بنا۔ قرآن کہتا ہے انسان مستقل ایک مخلوق ہے، سیدھا قرآن کے خلاف۔ فرائڈ کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف کھنچتے ہیں، دونوں کی کمبائن مخلوط کلاسیں ہونی چاہیے، ساتھ میں کھیلنا چاہیے، ساتھ میں ندی میں تیرنا چاہیے، ساتھ میں سوئمنگ پول میں تیرنا چاہیے، ٹہلنا چاہیے، وہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو یہ فتنے پھیلنے والی لڑکیاں اس طرح گمراہ ہو رہی ہیں، اسی طرح گمراہ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم مدرسوں سے بچوں کو نہیں جوڑیں گے تو یہ بندر بنیں گے اور دوسری حیوانی صفات ان کے اندر آئیں گی۔ بڑے شہروں میں ہمارے اسکول کے نظام کا انٹرویو ہوتا ہے، 300 لڑکیاں BEd DEd MA BA PhD تک، اور یہ فارمیسسٹ اس کورس کی لڑکیاں آتی ہیں انٹرویو دینے کے لیے، 300 لڑکیاں۔ بہت بڑے شہر کی بات کرتا ہوں میں جہاں بہت دینی غلغلہ ہے، ہر جگہ دینی وضع میں لوگ نظر آتے ہیں۔ 300 لڑکیوں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف 10-12 لڑکیوں کو کلمہ طیبہ یاد ہوتا ہے، MA BA BEd DEd یہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے، اور جو 10-12 کو یاد ہو تو بھی مکتب میں مدرسہ مولانا صاحب کے پڑھ کر کے آتی، اس لیے ان کو کلمہ طیبہ یاد ہوتا ہے۔ جو حضرت نے فرمایا ابھی مولانا طاء اللہ صاحب نے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، عبداللہ نام رکھا ہے، لیکن ہیں بھی کیا مسلمان؟ جب کلمہ طیبہ نہیں ہے تو کیسے مسلمان ہم ہیں؟ تو مدرسوں سے جڑنا ضروری ہے، ورنہ ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گے، اخلاق سے بھی محروم ہو جائیں گے، جانور بن کر کے ہمارے بچے زندگی گزاریں گے۔ بیان کس پر آتا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بیان سکھلایا۔ بیان بہت اہم چیز ہے، یہ جو مشق کرایا جاتا ہے بیان پر کمانڈ حاصل ہو جائے، آپ کو عبور حاصل ہو جائے۔ ایک آدمی غلط ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی بات، لیکن جب بیان کرتا ہے تو انسان جو سنتا ہے، سننے کے نتیجے میں وہی چیز وہ دیکھنے لگتا ہے جو اس نے سنا ہے، سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن بیان اس نے کیا، بات کے نتیجے میں اس کے ذہن میں ایک سوچ بن گئی، جو سوچ رہا ہے وہی دکھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھو کہ جادو دکھانے والوں کو ہوتا ہے، تو بچے جو مشق کر رہے ہیں اور انہوں نے پیش کیا، یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ بیان پر عبور حاصل ہو جائے۔ بیان ایک نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، جس اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندی کو ذکر کیا، چاند ستاروں کو ذکر کیا، پہاڑ کو ذکر کیا، ندی نالوں کو ذکر کیا، زمین کو ذکر کیا، وقت کو ذکر کیا، بڑی عظیم چیزوں کو، حیرتناک چیزوں کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان کرتے ہوئے کہتے کہ علمہ البیان، انسان کو ہم نے بیان سکھلایا۔ پتہ چلا بیان بہت بڑی نعمت ہے، اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ انجمنیں ہیں، بچوں نے جو بیانات کیے ہیں،
اتنے اچھے بیانات آپ لوگ جو بیان کرتے رٹا مار کر کے رٹ کر کے بیان کرو، رٹ کر کے ماشاءاللہ بیان کیا۔ ایک کتاب کا ذکر کیا، شاہکار تقریر مولانا ناظم ندوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں سیرت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، صحابہ کی زندگی بھی ہے، اور دوسری چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں معلوم ہوگی، الفاظ پہ پکڑ ہوگی۔ جب انسان کی ویکیبلری بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ویکیبلری نہیں ہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ ویکیبلری حاصل کرنے کے لیے اس طرح تقریریں رٹ کر کے پیش کرنا بہت ضروری ہے اور بہت مفید و مؤثر ہے۔ اب ایک بات آئی، میں چاہ رہا تھا کہ طبیعت میں کوئی تقدم نہ ہونے پائے، اس لیے صبح بات ہو گئی تھی ویڈیو ریکارڈنگ کی۔ فوٹو کشی کے سلسلے میں اصول سمجھ لیجئے کہ اتنی چھوٹی تصویر کھڑے ہو کر کے آپ دیکھو تو سمجھ میں نہ آئے۔ چونکہ ہم کو صدر بنا دیا اجلاس کا، علماء کی ذمہ داری کہ نکیر کریں کہیں کوئی ناجائز کام ہو تو۔ اصولی اور لاجیکل بات میں کہہ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، چونکہ مدرسہ ہے، تعلیم گاہ ہے، اس لیے صحیح بات آپ کے سامنے آنی چاہیے اور آپ کا جو موقف ہے اس پر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ ذی روح کی اتنی چھوٹی تصویر کہ آپ زمین پہ رکھ دو اور کھڑے ہو کر کے دیکھو تو وہ تصویر سمجھ میں نہ آئے، تو وہ تصویر بنانا جائز ہے۔ مفتی شفیع صاحب کے سامنے دوسرے جزیات کا سامنے رکھ کر کے لکھا کہ وہ تصویر اتنی چھوٹی کھڑے ہو کر کے دیکھو، زمین پہ رکھ دو تو سمجھ میں نہ آئے۔ میموری میں جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، کتنی چھوٹی ریکارڈنگ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میموری میں بالکل ہوتا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اب چھوٹی تصویر ہے وہ آئینے میں بڑی نظر آ رہی ہے، علی شاطئ النہر، نہر کے کنارے بڑی نظر آ رہی ہے، نہر کے اندر دیکھو تو بڑی نظر آنے لگی، تو وہ اس تصویر پر اس بڑے تصویر کا حکم نہیں جاری ہوگا کتنی بڑی ہو جائے۔ تو موبائل میں کیا ہوتا ہے، جب تصویر چھوٹی ہوتی ہے، اب وہ جب اسکرین پہ آتی تو بڑی نظر آنے لگتی ہے، تو علی شاطئ النہر کی طرح ہو جاتی ہے اور آئینے کی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے وہ تصویر ناجائز نہیں ہوتی ہے۔ صرف انتشار سے بچنے کے لیے اپنی مسجد میں میں اپنے بیان کے سامنے کیمرہ نہیں لگواتا ہوں، ورنہ میرا موقف یہ ہے کہ تمام مسجدوں میں، ہر مسجد میں ایک کیمرہ لگنا چاہیے اور کیمرے پہ بیان ہونا چاہیے اور یہ ریکارڈنگ تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے۔ میرا یہ موقف ہے۔ جن علماء نے پوچھا ہے، جن اداروں نے پوچھا، سب کو میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور لوگوں نے شروع بھی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصویر کشی جائز ہے، اس طرح سافٹ ویئر تصویر کشی، ہارڈ ویئر نہیں۔ آپ فلیکس پہ لگا دو، یہ جائز نہیں ہوگا، مجسمہ بنا لو، جائز نہیں ہوگا، لیکن موبائل میں جائز ہوگا۔ تو اس مسئلے کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ حضرت نے اپنے حساب سے سمجھا، دلیل ہے ان کے پاس، ناجائز کہا آپ کو، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے، یہ اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا۔ اب پھر شروع سے آخر سے میں بات کرتا ہوں۔ مدرسوں کی اہمیت سمجھیں، مدرسوں کی قدر کریں، اساتذہ کے لیے بھی انعام رکھیں۔ صبح آئے 7 بجے، دستخط کے 7 سے لے کر کے 11 بجے تک وظیفہ ان کو اس کو ملے گا، لیکن 11 بجے رات میں محنت کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے؟ بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے۔ تو بچوں کے لیے بھی انعام ہونا چاہیے، اساتذہ کے لیے بھی انعام ہونا چاہیے، سب نے محنت کی۔ اور اس مدرسے میں بہت ہی قابل اساتذہ ہیں، مطلب دیکھنے میں چھوٹی جگہ، جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں دیکھا نہیں تھا اس لیے میں چھوٹی جگہ سمجھ رہا تھا، چھوٹی جگہ ہے بھی، لیکن معیار تعلیم بہت اونچا ہے یہاں کا، بچے بھی بہت اچھے ہیں، اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں، اور اس میں کمیٹی کے لوگوں کا، شہر کے لوگوں کا تعاون ہے۔ لیکن طریقہ ہے کہ ایک بات کی طرف مزید متوجہ کر دیا جائے، تو اگر کوئی کوتاہی ہو تو کوتاہی کو دور کر لیں، اگر خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت میں مزید اضافہ کر دیں، اساتذہ کی ہمت افزائی کریں، طلبہ کی ہمت افزائی کریں۔ اب طلبہ کے لیے ایک بات اور میں بولتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگوں کو فرسٹ ڈویژن آیا ہوگا، کچھ لوگوں کا سیکنڈ ڈویژن آیا ہوگا، کچھ کا تھرڈ، کچھ لوگوں کا ڈویژن نہیں آیا، پوزیشن کچھ لوگوں کی نہیں آئی ہوگی۔ تو اس پوزیشن کے نتیجے میں یہ نہیں کہ آپ بالکل کمزور ہو۔ حضرت نے کہا، دونوں حضرت نے کہا کہ سب فرسٹ ڈویژن کے لائق تھے۔ اب 4 کالم اس کے اندر ہیں، پرفارمنس، میمورائزیشن، کانفیڈنس اور پروناؤنسیشن، اس میں نمبرات دیے جا رہے ہیں۔ انسان پیش کرے، کبھی پروناؤنسیشن اس کا کم ہو گیا، کبھی پرفارمنس میں گھبرا گیا، وہ 1 نمبر کٹ گیا، 1 نمبر کٹ گیا، ظاہر بات ہے 1 نمبر کم آئے گا اس کا، تو سیکنڈ ڈویژن ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے تمہارے ڈویژن گھٹے ہوں گے، پوزیشن گھٹے ہوں گے، ورنہ حقیقت ہے کہ سارے بچوں نے بہت ہی بہتر انداز میں پروگرام کو پرفارم کیا ہے، پروگرام کو پیش کیا ہے۔ اس لیے سب مبارکبادی کے حقدار ہو۔ بہت سے بچے اس پروگرام کو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بچوں کو فیل کر دیا گیا، بچے فیل ہو گئے۔ ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بچے فیل نہیں ہوئے ہیں، چونکہ پروگرام کو بہتر انداز میں پیش کرنا تھا، اس لیے وہ جو مارکنگ ہوتی ہے، اسی طرح جیسے یہاں کچھ بچوں کو گھٹ جائے گا، وہاں بھی گھٹ گیا، جب وہاں گھٹ گیا تو آپ کا نام کاٹ دیا گیا۔
لیکن آپ نے جو تیاری کی ہے وہ تیاری آئندہ کام آئے گی. میں اس طرح سے جن لوگوں کا نام نہیں آ سکا یا جن لوگوں کا نمبر کم آیا وہ سب کامیاب ہیں, اپنے کو ناکام نہ سمجھیں. ایک انتظامی چیز ہے, جو اچھے مارک لائیں ان کو ہم انعام دیں گے, جو اچھے مارک نہیں لائیں گے ان کو انعام میں کچھ کم کر دیں گے. یہ انتظامی چیز ہے, ورنہ سب کامیاب ہیں اور سب اچھے انداز میں سب نے پروگرام کو پیش کیا ہے. ساری باتیں آ گئی. سادات کے لیے بہت سے اہل لوگ تھے, لائق لوگ تھے, قابل تھے, لیکن میں نے وہ بتایا کہ نظر نہ لگ جائے اس لیے مجھے بنا دے, میں نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. الحمدللہ تائید علمی اور صاحبین کی دلچسپی, منتظمین کی جانفشانی, اساتذہ و والدین کی مرزمات باقی, یہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے اس اجلاس کو مثالی اور یادگار بنا دیا.